السلام علیکم، میں ہوں حسنین قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ ماہ رمضان کی آمد ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ اچانک دورے کر رہی ہیں کہ آج جی مریم نواز صاحبہ کا اچانک سرگودھا کا دورہ کیا، اچانک فلاں ضلع کا دورہ کیا۔ لیکن ماہ رمضان کی آمد میں جو ہر سال پاکستانی ایک عذاب ان کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے، ماہ رمضان جو کہ برکتوں والا مہینہ ہے، لیکن جو مہنگائی کا عذاب ان کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے اس کو کبھی کنٹرول نہیں کیا گیا، اور ہر نئی آنے والی حکومت ہمیشہ یہی کہتی ہے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، لیکن ہر کسی دفعہ بھی عوام کی جو ہے مشکلات کو حل نہیں کیا جاتا۔ اب ریسنٹلی ابھی ماہ رمضان 1-2 دن رہ گئے ہیں، لیکن سبزیوں کی قیمت میں، فروٹس کی قیمت میں اور کھجور وغیرہ جتنی بھی ایٹمز ہیں روزمرہ کے استعمال کے، وہ ابھی سے جو اگر 100 روپیہ قیمت تھی 200 روپے ہو گئی ہے، اور مزید ماہ رمضان میں اس کا مزید ایک طوفان آنے والا ہے ماہ رمضان کے پہلے دن سے، اور یہ عوام کو ریلیف دینا یا پیکٹ دینا یا سستے آٹے دینا اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ آپ صرف اگر اسی مہنگائی کو جو ماہ رمضان سے 10 دن پہلے کا ریکارڈ لے لیتے جب آپ وزیر اعلیٰ بنی تھی، اور کہتے کہ آج 10 دن پہلے جو ماہ رمضان میں چیزوں کی پرائس کی قیمت ہے، میں ماہ رمضان پورے میں وہی قیمتیں دیکھوں گی، تو یقیناً پاکستانی عوام کے لیے یہ بہت بڑا ریلیف ہوتا۔ لیکن اس پر توجہ دینے کی بجائے اچانک دورے کیے جا رہے ہیں، جس سے پاکستانی عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ عوام کے اوپر مہنگائی کا بم ابھی سے گرایا جا چکا ہے۔ دوسری طرف علی امین گنڈا پور، ان کو بھی یہی اصول کار فرما کرنا چاہیے بجائے دوسری باتوں کے۔ انہوں نے بہرحال پھر بھی کچھ نہ کچھ ایسی باتیں کی ہیں، وہ اقدامات کیے ہیں۔ آج انہوں نے ریسنٹلی ایک جو ہے تقریر کی، پریس کانفرنس کی، اس میں انہوں نے کہا کہ ہماری جو پریارٹی ہے امن و امان لانا، ویلفیئر کرنا، غربت کا خاتمہ، روزگار فراہم کرنا، بہتر سہولیات دینا، ہیلتھ، تعلیم، اور چوتھا نمبر ہے ڈیولپمنٹ۔ اور انشاءاللہ انہوں نے کہا کہ عوام پریشان نہ ہوں، ہم عوام کی بہتری کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے اور انشاءاللہ اللہ ہماری مدد کرے گا۔ اور انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ گیس اور بجلی کی قیمتیں، گیس اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ سحری اور افطاری کے 3 گھنٹے کے دوران کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی۔ اگر ان دوران لوڈ شیڈنگ ہو تو میڈیا کی ذمہ داری ہے وہ مجھے انفارم کرے اور پھر میں جانوں اور وہاں کی انتظامیہ جانے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ شیڈول کے علاوہ شیڈول سے ہٹ کر کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں کی جا سکے گی، جو بھی لوڈ شیڈنگ ہوگی وہ شیڈول کے مطابق ہوگی۔ اس کے بعد علی امین گنڈا پور نے کہا کہ ہم رمضان پیکج کے لیے تمام غریب خاندانوں کو 10,000 روپے کیش ٹرانسفر کر رہے ہیں، اس سے ان کو لائنوں میں کھڑا نہیں ہونا پڑے گا۔ اور پنجاب میں جو 3,000 3,500 کا تھیلا دیا جا رہا ہے آٹا اور اس کا تھوڑا بہت جو کریانے کی چیزیں ہیں، اس کے انہوں نے کہا کہ ہم وہ نہیں دے رہے، ہم 10,000 ہر غریب خاندان کو کیش ٹرانسفر کریں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ 1 رمضان سے صحت کارڈ بھی ہم بحال کر رہے ہیں، اور آج سے ہم نے اسٹیٹ لائف کو 5 ارب روپے جاری کر دیے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم عاجزی کے ساتھ اب وفاق سے اپنا حق مانگیں گے اور مانگتے رہیں گے اور مانگ رہے ہیں، اور اگر ہمیں ہمارا حق نہ دیا گیا تو پھر ہمیں چھین لینا بھی آتا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ سابقہ وزیر اعلیٰ جتنے بھی ہیں، ہم آج سے میں نے ان کی مرات وغیرہ ختم کر دی ہیں، واپس لے لی ہیں، کیونکہ ہم غریب عوام کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، اور یہ جو بڑے بڑے امیر لوگ بیٹھے ہیں بڑی بڑی مرات لے کر سال سے مرات لے رہے ہیں، تو کوئی چیف منسٹر مرات نہیں لے گا، نہ ہی ہم ان کو سیکورٹی دیں گے۔ اس کے بعد آج اعجاز چودھری جو 10 مہینے بعد آج وہ نظر آئے، تو انہوں نے کہا کہ 10 مہینے مجھے ہو گئے ہیں، مجھے جیل کے اندر انڈر ٹرائل قیدی ہوں، اور انہوں نے یہ کہا کہ سینیٹر ہونے کے ناطے میرا یہ حق بنتا تھا کہ ہر سیشن میں میرے پروڈکشن آرڈر جاری ہوتے، لیکن نہیں کیا گیا۔ لیکن پھر بھی آج میں شکر گزار ہوں کہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ نے، جنہوں نے میرا پروڈکشن آرڈر جاری کیا اور کم از کم مجھے صدارتی ووٹ میں اپنا حق رائے دے استعمال کرنے کا حق دیا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ وہ قومیں مشکلات کا شکار رہتی ہیں جو عوام کے مینڈیٹ کی توہین کرتی ہیں، عوام کو اہمیت نہیں دیتی، عوام کی رائے کو اہمیت نہیں دیتی، اور انہوں نے کہا کہ جن کو قوم نے مینڈیٹ دیا ان کو موقع ملنا چاہیے۔ اور اب پاپا اور چاچا کی حکومت آ گئی ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ان سے کوئی ریلیف نہیں چاہیے، لیکن ہمیں انصاف چاہیے۔ اس کے علاوہ جو مسلم لیگ نون ہے، اس کے اندر سے ہی اب بغاوت ہونا شروع ہو گیا، اور عمران خان کے لیے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی، پہلے بھی اٹھ رہی ہیں، لیکن آج سینٹ میں مشاہد حسین سید نے، جو کہ مسلم لیگ نون کے سینیٹر ہیں، انہوں نے عمران خان کے لیے آواز بلند کی، اور انہوں نے اظہار خیال کرتے ہوئے مشاہد حسین سید نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سیاسی قیدی ہیں اور ان کے لیے عام معافی کا اعلان ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ مخصوص سیٹیں
PTI کا حق ہے اور انہیں ملنی چاہیے۔ یقیناً یہ باتیں مشاہد حسین سید کی بھی اب چونکہ ان کا سینٹ کا ٹینور بھی ختم ہو رہا ہے، اور مجھے لگتا یہی ہے کہ شاید ان کی مسلم لیگ نون کے ساتھ آخری رفاقتیں ہیں کہ یہ باتیں کرنے والے مسلم لیگ نون کا حصہ نہیں رہتے، کیونکہ مسلم لیگ نون کو یہ جو جمہوری باتیں ہیں، جمہوری اقدار کی باتیں ہیں، وہ کبھی بھی یہ برداشت نہیں کرتے۔ جس طرح چودھری نثار، شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل اور زبیر عمر سائیڈ لائن کر دیے گئے ہیں، یقیناً مشاہد حسین سید کی سینیٹرشپ کے بعد بھی، جو کہ تقریباً آج اختتامی سیشن ہو رہا تھا، تو اس کے بعد شاید ان کو بھی انہی کی صف میں کھڑا کیا جائے گا، زبیر عمر، شاہد خاقان عباسی اور چودھری نثار کا۔ تو یہ باتیں جو مسلم لیگ نون کے لیڈرز ہیں ان کو سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے، کیونکہ ایسی جمہوری باتیں کرنے کے والوں کی مسلم لیگ نون میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اللہ حافظ۔